ہم بات کریں گے کچھ اہم چیزوں پر بھی، لیکن آج مجھے آپ سے جاننا ہے، آپ رہے ہیں ان کے ساتھ، یہ جو اسرائیلی شہری ہے، ایک ایسا یہودی جو صہیونیت کے سائے میں رہا ہے، اس کی ذہنیت کیا ہے سر؟ میں چونکہ اب تک جتنا ہم نے ویڈیوز میں دیکھا، سوشل میڈیا پہ جتنا وٹنس کیا ہے اس چیز کو، یہ بڑا فنڈامنٹلسٹ اور بہت ہی فنیٹک قسم کا نظر آیا۔ آپ کا تو براہ راست ان سے واسطہ پڑتا رہا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ علیحدہ صاحب۔ دیکھیے یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ باقاعدہ ان کو عربوں سے اور مسلمانوں سے نفرت کرنے کا فیڈ کیا جاتا ہے۔ نمبر ون، یہ باقاعدہ ان کو عربوں سے مسلمانوں سے بچپن سے ان کو ایک نفرت کا فیڈ ان کو کر دیا جاتا ہے، اچھا، جس کی وجہ سے آج وہ اس صورت یہاں تک پہنچتے ہیں کہ وہ پھر فوجی بن جاتے ہیں اور پھر فلسطینیوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ میں تھوڑا سا ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں، جو آپ نے ابھی جو چیزیں آپ نے دکھائی ہے، جو اسرائیلی مذاق اڑا رہے ہیں، ظاہر ہے علی حیدر صاحب جن کے ماں باپ ہوتا نا، وہ بڑا ناشتہ بھی ہے، خوش بھی ہوتا، لیکن جو یتیم ہوتا تو وہی حال ہوتا جو ہمارا والا ہی ہے۔ تو یہ ان کا ماں باپ ہے نا، اسرائیل والوں کا، امریکہ اور مغرب ممالک ہے، ان کے ماں باپ تو بیٹھے ہیں نا، اس لیے تو مزہ کر رہے ہیں، مذاق بھی اڑائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ہم ہیں یتیم، ہم ہیں 57 ممالک ہونے کے باوجود ہمارے پیچھے، اس کے باوجود بھی ہم یتیم ہیں۔ اس لیے یتیم کو ہنسنے کا یا خوش رہنے کا یا زندہ رہنے کا یا اپنا حق کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ جی صحیح۔ اچھا سر، جلال صاحب یہ بتائیے گا، ایک اور اہم ایشو جو آپ نے متعدد ٹی وی چینلز پہ اٹھایا، میں چاہوں گا اس پہ ہم بات کریں۔ غزہ کے نام پہ لوگ جیبیں بھی بھر رہے ہیں، اپنی فنڈنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، غزہ عام لوگ بھی کر رہے ہیں فنڈنگ، اس کا کیا ہو رہا ہے؟ میں چاہوں گا اس پہ آپ بات کریں۔ دیکھیے علیحدہ صاحب، میں اس موضوع پہ بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اب یہ بات کرنے کے ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں نے جو پاکستان میں دیکھ رہا ہوں، بہت لوگ پیسے غزہ کے نام پر اکٹھا کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، مختلف اور بڑے نامور ادارے ہیں، میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں، فی الحال نہیں لوں گا، اور بہت بڑے شخصیات بھی ہیں۔ اچھا میرا سوال یہ ہے، جب اتنی پیسے جو پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں، میرے حساب سے تقریباً 30 سے 50 سال غزہ کو کھلا سکتے ہیں، تو پھر غزہ کے عوام اس وقت ایک پانی کا گھونٹ کے لیے کیوں ترس رہے ہیں؟ غزہ کے عوام اس وقت ایک روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ آج میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو ایک بات، بڑا حیرت کن بات بتا دوں آپ کو۔ جی میں اپنا تعارف کراتا ہوں، بے شک آپ ویریفائی کر لیجیے گا۔ میرا بھائی ہے ڈی آئی جی لوکل پولیس میں، جن کا نام ہے جواد محمود الفرہ۔ میرا دوسرا بھائی ہے ایس ایس بی جمال محمود الفرہ۔ میرا تیسرا بھائی ہے ماجد ڈی ایس بی ماجد الفرہ۔ میرے تینوں سگے بھائی ہیں۔ جب آج میرا بھائی آج 21 دن کے بعد مجھے کہتا ہے کہ بھائی میں اور میری بچے بھوکے ہیں، جب ایک ڈی آئی جی بھوکا ہے، ڈی آئی جی، تو پھر دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ آج میرا بھائی ڈی آئی جی، if you want میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں۔ آج میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ سوال، میں آپ کے توسط سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایسا کوئی شخص ہے جس کے دل میں ذرا سا بھی خوف خدا ہے، وہ کبھی بھی فلسطین کے بچوں کے خون بر پیسہ نہیں لیتا، بھلے مراوا ضمیر کیوں نہ ہو؟ تو میں جو دیکھ رہا ہوں نا سید علی حیدر صاحب، بہت پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں، روز میں سن رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، تحقیقات بھی کر رہا ہوں، تو اتنا پیسہ کہاں گئے؟ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کنٹینر بھیج رہے ہیں۔ اس وقت رفح بارڈر پہ آپ کو جو بھی میں انفارمیشن دیتا ہوں، آپ کو ہمیشہ ایٹھنٹک انفارمیشن دیتا ہوں۔ ابھی رفح بارڈر پہ جتنی بھی ٹرکس کھڑے ہیں ویٹنگ فار انٹری، جو انتظار کر رہے ہیں پرمیشن کا، اس میں سے ایک بھی کوئی پاکستان سے نہیں ہے۔ اچھا تو پھر یہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور اگر یہ اتنا پیسے جمع ہوا ہے تو میرا بھائی، بہن، رشتہ دار، میرا قوم، غزہ کا قوم، آج میں آپ کے سامنے غزہ کا قوم کا ترجمہ نہیں کرتے ہوئے میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ پیسہ کہاں گیا ہے؟ کیوں اس طرح کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں؟ یہ بہت بری بات ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔
اور کوئی بھی بندہ جس کے دل میں ذرا سے بھی خوف خدا یہ ایسا حرکت نہیں کرتا. جی جلال صاحب، میں اگر اس بات کو یہاں پہ ہم اس کو اگر کنکلوژن دے دیں اپنے دیکھنے والوں کو، اور خاص طور پہ وہ پاکستانی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو یہ سوال کریں گے اب ان لوگوں سے کہ بھئی ہم نے آپ کو پیسہ دیا تھا، کہاں ہے وہ؟ ان کو اب مزید ایسی فنڈنگ کرنی چاہیے؟ کیا پاکستانیوں کو ہاتھ روک لینا چاہیے، یا پھر کوئی آپ کسی کو ریفر کریں یا کسی کو ریکمینڈ کریں، جناب فلاں فلاں ہے وہ اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو فنڈنگ دے دیں آپ؟ سر دیکھیے، میں کسی کا نام فی الحال لینا نہیں چاہتا ہوں، اور نہ میں کسی کے ریفر میں کسی کے نام برقرار نہ، کیونکہ دیکھیے اس وقت سیدہ صاحب راستہ بند ہے. میرے پاس ابھی بھی میری جیب میں پیسے ہیں جو میں اپنا بھائی کو بھیجنا چاہتا ہوں. ابھی بھی اب ویسٹرن یونین گیا ہوں، مونوگرام بھی گیا ہوں، ادھر بھی گیا ممکن نہیں ہے. اب جب پیسہ وہاں پر نہیں جا سکتے ہیں، جب کھانے پینے کی چیزیں جا نہیں سکتے ہیں، تو آپ اتنے پیسے اکٹھے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں لے رہے لوگوں سے؟ یہ بھی ہے نا. تو میں کسی کا نام ابھی فی الحال دینا نہیں چاہتا ہوں، نہ کسی کا میں کہوں گا کہ یہ راستہ صحیح ہے یا یہ ٹھیک ہے. اس کے بارے میں فی الحال قبل از وقت میں کمنٹ نہیں کر سکتا. جی میں انتہائی مشکورہ ہوں آپ کا جلال صاحب، کیونکہ آپ نے انتہائی اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے پاکستانیوں کی، اور یہ بہت ضروری تھا کہ اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. بہت شکریہ جلال صاحب کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا.